ابھی مجھے بتائیں کہ مزدور تحریک کو پاکستان بننے کے بعد 1 2 3 4 5 لوگ کون ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ نقصان دی؟ 1 2 3 4 5 نہیں ہیں. جو آج کل کوئی لیڈر ہیں انہوں نے چھوٹے چھوٹے جگہوں پہ کتنا مال بنایا ہے گن بھی نہیں سکتے آپ. ٹریڈ یونین ہے یا بیمار ہے؟ ابھی بیمار بھی ایسی ہے کہ قبر میں جانے والی. پاکستان میں ٹریڈ یونین تحریک ابھر سکتی ہے؟ جب تک ٹریڈ یونین زندہ تھی مزدور بھائی بھائی، نوکر شاہی مرد آباد، مہنگائی کو چیلنج، نوکر شاہی کی پاور کو چیلنج اور اتحاد کی بات. ہمارے آدمی نہیں جائیں گے. فنکشن چلائے گیس کمپنی، جو دوسری کمپنیوں کو، انشورنس کمپنی وغیرہ، یہ وہ جتنے ان کے آدمی آئیں، ہم نہیں جائیں گے. ہم اپنے پاس یہ رائٹ ریزرو کرتے ہیں کہ اس دن ادھر ہم ڈیمانسٹریشن کریں گے. نو. تو فینسی تیز آدمی تھا، فینسی نے ادھر اسٹینڈ نہیں لیا. فینسی نے کہا کہ اب کوئی سنڈے بنڈے آ رہا تھا، اب دوسرے دن یہ اور سنڈے، میں نے وہ شاید سنڈے کوئی ہو رہا تھا، کوئی ایسا تھا. اس نے بولا نہیں ہم وہ کرتے ہیں. تو یہ چائنیز ایمبیسی جو ہے ادھر اس کا گھر تھا، یہ جو سامنے جو فریر ہال کی طرف جو گلیاں جاتی ہیں، ادھر فینسی کا گھر تھا. اس نے بلایا کہ ہمارے گھر آؤ. تو ہماری رپورٹ شاید آ گئی تھی، اس نے پوچھ لیا ہوگا. تو اس نے ہمارے کو کہا کہ وہ اس کا شاید بیوی کا نام انار تھا فینسی. تو کہنے لگا عثمان بلوچ، انار نے آپ کے لیے خاص یہ کیک بنایا ہے. دوسرے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کہہ رہا ہے کہ انار نے یہ خاص آپ لوگوں کے لیے بنایا ہے یہ کیک. تو میں نے بولا بھائی ہم نے ان سے لیا، ہم نے بولا یہ رزق ہے، ہم اس کی عزت کرتے ہیں، آپ کی بھی عزت کرتے ہیں یہ، لیکن پہلے بات ہوگی بھائی، کھائیں گے بعد میں. تو مینجمنٹ نے کہا کہ بھائی ایسا ہوا، فلانا یہ ہے وہ ہے. اور ادھر پورا کمپلیکس میں لوگ وہ کہہ رہے تھے کہ یہ وہ اس کی وجہ سے ہم نے بولا نہ ایکسپلینیشن کال کیا نہ کچھ یہ وہ، آپ نے ایکشن لیا اور اس کا ہی قصور ہے، چلو اس کا قصور ہے. مگر میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ جو لوگ ایمرجنسی میں کام کرتے ہیں، تو ایمرجنسی میں جو کام کرنے والا ہے ایمرجنسی میٹ کرنے کے لیے، وہ تو گیس کی ہے نا. ایمرجنسی کا آپ نے کوئی اس کو ٹریننگ دی ہے کہ ایمرجنسی کو کس طرح ڈیل کرے؟ سیدھا آپ نے فٹر کو ادھر لگا دیا ہے، مگر کوئی آپ نے یہ کیا ہے. تو اس کا امیر علی فینسی کا بیٹا تھا ایک انور، نوجوان کا رہا. اس نے اس وقت کہا کہ ڈیڈی may I speak؟ تو نے بولا چلو کیا ہے. بولا بھائی یہ پوائنٹ کہ ایمرجنسی کی کوئی ٹریننگ نہیں ہے، یہ چیلنج کر رہا ہے. مینجمنٹ یہ کہے کہ ایمرجنسی کے لیے اس نے اس کو دیا ہے یا نہیں تو دے ہیو اے پوائنٹ. امیر علی فینسی نے بولا میں کسی کو ایکشن نہیں دیتا ہوں مینجمنٹ پہ بھی. پہلی دفعہ یہ ہوا ہے، یہ ریسٹور ہو گیا اس پوائنٹ پہ. کون کون اریسٹ ہوا؟ بولا کس کو اریسٹ نہیں کرتے، اچھا کس کو بھی نہیں، کسی کو ایکسپلینیشن کال نہیں کرنا ہے. لیکن یہ پوائنٹ جو اس بچے نے اٹھایا، اس نے بولا امیر علی فینسی یہ ینگ مین، دس ینگ مین، اس نے جو اٹھایا یہ سب اتنے آدمیوں نے، مینجمنٹ یہ پروو کر سکتی ہے کہ اس کو یہ ٹریننگ دی گئی ہے یا نہیں ہے؟ نہیں. سو واٹ انور سیز، بالکل بری دس ہول تھنگ یہ ہے. اور یہ کہہ کے
وہ جہاں کیک رکھا تھا اس کو ایسا کر کے کہنے لگا کہ آپ یہ سمجھو میں ایز امیر علی فینسی کہتا ہوں کہ یہ ہم لوگ کا قصور ہے اور کسی کو ایکسپلینیشن نہیں، مگر یہ ہونا چاہیے، آپ کا پوائنٹ صحیح ہے، یوسف کا علاج بھی ہوگا، جس کی داڑھی جلی تھی، جس کی داڑھی واڑی چہرہ جلا تھا، ہاں اس میں کوئی ایکشن نہیں ہوگا، اب ہم وہ کر سکتے ہیں۔ میں نے بولا بالکل کر سکتے ہیں، بالکل۔ دوسرے دن جب وہ ہوا تو اس میں پہلی مرتبہ اس فنکشن میں گیا جدھر اسپورٹس کا وہ تھا نا، تو بہت خوشی ہوئی اس کی۔ یہ ہم نے پھر کون کون سی ٹریننگوں میں رہے ہیں؟ پھر اس کے بعد کی میں بات کرتا ہوں۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ 68 میں کا ابھارا آیا تو ایک آدمی تھا، یہ کر کے میں ابھی آپ کو ٹریڈ یونین بتاؤں۔ ایک آدمی تھا محبوب، وہ فٹر تھا، اور محبوب مری کا رہنا والا، 6 فٹر، خوبصورت آدمی۔ ڈاکٹر کرنل کوئی تھا، یہ نوید کلینک صدر والی، انہوں نے اس کو ریفر نے کیا، اور اس کے پاس گیا کیس، اس نے بولا کہ بھائی اس کو ٹی بی ہے۔ اچانک اس کو بولا ٹی بی ہے، اور ٹی بی اس وقت ہمارا دفتر وریاوا سے نکل گیا تھا، ادھر آیا تھا انشورنس کمپنی جو ہے نیو جوبلی، نہیں نیو جبلی کے ادھر جو بالکل آپ کے گنلیس بینک کے پیچھے۔ تجربہ مجھے نہیں تھا، لیکن بات آتے ہیں تو اس کو بولا بھائی آپ کو ہے اور آپ کو نکال رہے ہیں کیونکہ ٹی بی ہے اکارڈنگ ٹو لا۔ تو دوسرے دن اس کو وہ لیٹر جو ہے وہ ملنا تھا، تو میں اس کے ساتھ یہ جو جہاں سے ہم آئے، اس کی پل کی پرلی طرف یہ ہزارے والے رہتے ہیں، سلطان آباد، یس، سلطان آباد میں ان کو چھوڑنے آیا پرسوں، مگر یار میں نے بولا یار تمہاری کوئی تصویر ہے، اس کو میں چھوڑنے آیا ہمدردی میں، تو نے بولا یار بولے صاحب تصویر تو ہے ہماری۔ میں نے بولا اچھا یار چلو ہم آپ کو چھوڑتے ہیں تو مجھے وہ تصویر تو دو۔ میرے خیال میں یہ تھا اس وقت تک جب میں بات کرتا ہوں کہ اس کو ایک ریسیپشن دیں گے کہ بھائی یہ جا رہا ہے، اس کو ٹی بی ہے۔ یہ اس نے وہ تصویر لائی تو میں نے بولا یار یہ تصویر، تو بولا صاحب یہ تصویر وہی ہے جو جس وقت اپائنٹ میں ہوا تھا، ادھر آفس کے ریکارڈ کے لیے مجھ سے تصویریں تھا۔ میں نے دیکھا، میں نے بولا یہ تصویر وہی ہے؟ کہنے لگا ہاں صاحب، بہت منہ بھرا ہوا یہ ہوں۔ میں گیا گھر، رات کو سوچتا رہا یار ایسا خوبصورت آدمی 6 فٹر اور اس کو نکال رہے ہیں۔ رات کو نیند نہیں آئی، صبح کو میں نے بولا، سویرے گیا، میں نے بولا بھائی اگر تم لوگ ہمت کرو گے تو ہم اس کو نکلنے نہیں دیں گے، ہمت چاہیے۔ تو ادھر جو تھے تو اس نے بولا ٹھیک ہے۔ میں نے بولا آج کا دن ہے، لیٹر ملنے والا ہے، ہم اس کو کہتے ہیں کہ لیٹر نہیں لو، ادھر سے لوگوں کو بلاؤ، جو بھی بدماش جیسے جو بس کریں وہ آنے چاہیے، فیصلہ آج ہونا چاہیے۔ 5 بجے تقریباً ایگزیکٹو کمیٹی وغیرہ۔ اب آہستہ آہستہ میں یونین کی جو لیڈرشپ ہے اس سے وہ ہٹا رہا ہوں ان کو، اور گراؤنڈ وہ کر رہا ہوں، نیا آدمی گراؤنڈ چھین رہے۔ میں نے اس کو بولا بھائی بات یہ ہے، قانون جس نے بیٹھ کے بنایا ہے اس نے بنایا ہے،
یہ آدمی جب ادھر آیا یہ تھا، میں نے اس کو بولا تھا تم آنا ادھر، میں نے بولا یہ آدمی محبوب اب یہ ہو گیا یہ ہے، قد اس کا دیکھو، صورت اس کی دیکھو، بیماری میں ہے، ابھی بھی وہی نمونہ اس کا، سمجھا؟ یار ایک غیرت کی بات ہے، یہ قانون تو اپنی جگہ ہے، مگر یہ آدمی کو نکالا جا رہا ہے اچانک، اس کو بھائی یہ ٹی بی کہاں سے لگی اس کو؟ یہ کمپنی میں کام کرتا ہے، کام تو ادھر کرتا ہے، اور ان کو میں نے تقریر کی اور میرے ذہن میں آتا گیا کہ جب کام کرتا ہے تو ہوٹل پہ جگی کے ہوٹل میں کھانا کھاتا ہوگا، ادھر کس کا کھانا اس سے پہلے کون کھا گیا ہے، کیا ہے کیا نہیں ہے، یار اس کو یہ بیماری لگی اس نوکری میں بھائی، یار تم ہمارے کو وہ بٹھاؤ، میری والے کتنے آدمی ہیں جو ادھر کے رہنے والے ہیں اور اس سے ٹی بی ہوا ہے، سب کو میں نے ایسا آئی ڈونٹ نو کس طرح پہ، مگر یہ ایسا ہوا، ہر آدمی نے بولا یار تو یہ عثمان صحیح بولتا ہے بھائی، یہ صحیح بات کرتا ہے۔ اب ایسا کریں نا کہ آپ ٹریڈ یونینسٹ ہو گئے نا، ہاں تو کون کون سے ٹریڈ یونینسٹوں نے آپ کو متاثر کیا، نام لیں؟ وہ ہاں، مگر میں یہ کہ ہم لوگ نے ادھر 68 کا مسئلہ تھا، ہم نے بولا بھائی یہ ہم کرنے نہیں دیں گے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس کو چھٹی ملی، ہم نے یہ کہا کہ اس کو واپس بھیجو، یہ چھٹی ملی 3 سال تک، ہو سکتا ہے 4 سال ہو، مگر 3 سال یا 2.5 سال تو پکا یہاں سے دوا جاتی تھی اس کے پاس، سمجھا؟ اور وہ ریٹائر باقاعدہ باعزت سے ہوا۔ یہ جب ہوا تو اب آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں، دوسرا مسئلہ جو ہوا، وہ جو بہت ضروری ہے آپ کو بتانا، وہ یہ کہ میں گھر سے نکلتا تھا کلاکوٹ سے اور لی مارکیٹ تو پہنچتا تھا، لی مارکیٹ سے میں وریابا بلڈنگ یا ادھر جانے کے لیے میں ادھر سے جو کراچی کا جو لڑکے تھے سائیکل والے، ان سے میرا ایک ارینجمنٹ ہو گیا تھا کہ نیو چالی تک وہ آتے تھے، کبھی سائیکل میں چلاتا تھا، کبھی وہ ہم کو بولتے تھے تو بیٹھے رہو، اور ہم لوگ ادھر سے آتے تھے، تو لی مارکیٹ پہ میں رکتا تھا تو ادھر بس کے پاس بس کا اسٹینڈ تھا لی مارکیٹ پہ، 12 نمبر بس پتہ نہیں ٹھٹا بھی جاتی تھی، ہاں یہ منگو پیر جاتی تھی، یہ ادھر جو لوگ ہوتے تھے کھڑے ہوتے تھے، پھر اچانک بس میں بیٹھے جاتے تھے، میں اس لوگ سے وہ اپنے آپس میں بات کرتے تھے، اب میں سائیکل کے انتظار میں ہوتا تھا، میں سنتا رہتا تھا، یہ بات کرتے تھے کہ بھئی یہ ہے فلانا ہے، ایسا ہے ایسا، اس کے بعد تو یہ پتہ چلا کہ یار یہ کدھر کام کرتے ہیں، پتہ چل گیا کہ یہ نیوکلر پروجیکٹ جو بن رہا ہے اس میں کام کرتے ہیں، پتہ یہ چلا کہ میں جب بولا رہا ایسا نہیں یار یہ ایسا ہونا چاہیے، تو کچھ دنوں مجھے میری طرف دیکھتے تھے اور اس کے بعد یہ کہتے تھے کہ یار یہ تو بات صحیح کر رہا ہے۔ میں اب ان میں آیا تو اس لوگ نے بولا کہ یار یہ ان کو پھر میں بلاتا تھا کراچی گیس کمپنی میں بلاتا تھا، تو مجھے پتہ نہیں ہے مگر ایسا ہوا کہ مینجمنٹ یہ دیکھتا تھا کہ اس کے پاس ورکر آتے ہی آتے ہیں، یہ اور دوسرے ورکر جو سریا کمپنیوں میں کام کرتے تھے، میں نے دیکھا جاتے ہوئے، میں نے سریا کمپنی کی ایک وہ ہوتی تھی بارنس اسٹریٹ پہ وغیرہ، چاند بی بی روڈ پتہ نہیں بارنس اسٹریٹ ادھر، تو میں وہ ان سے بات کرتا تھا، وہ کام کرتے تھے اور بہت ظلم کا کام تھا، اور 2 گھنٹے بھٹی کے سامنے کام کرتے تھے، اور پھر 2 گھنٹے یا 1.5 گھنٹہ 1 گھنٹہ پانی کی ٹانکی میں بیٹھتے تھے،
بٹھی ہیٹ کی وجہ سے. گرمی ختم کرنے کے لیے. اور وہ پھر میں ان کو بلاتا تھا, وہ میرے پاس آتے تھے. میں کہتا ہوں ایوب صاحب یقین کرو کہ اس نے کہا صاحب ہم نے ایک ڈبکی ماری اور پھر آپ کے پاس آئے. تو اس کو سمجھانے کے لیے کہ بھائی کس طرح کرنا چاہیے کیا, میں I used to feel as a part of those people. سمجھا. مینجمنٹ اور سی آئی ڈی جو انٹیلیجنس لیبر کی, اس میں کھلبلی مچی کہ ادھر اتنے آدمی ہمیشہ ہوتے ہی ہوتے ہیں, وہ کیا ہے. پھر میں نے ایک اپلیکیشن بنائی اور ادھر ادھر سے کانسٹیٹیوشن وہ لیا. میں نے ادھر سیدھا لیبر ڈپارٹمنٹ میں کہا کہ اس کو, لیبر ڈپارٹمنٹ نے صاحب ہم عثمان بلوچ سے بھی ایسا نہیں تھا نا, اس نے بھلا کدھر سے آئے ہو, کون ہو تم. میں نے بولا بھائی میں یہ تو لیبر میں کراچی کیس. بولا کراچی کیس کی بات کرو, دیز ور دی ورڈز, کراچی کیس کی بات کرو, وہاں کی, ادھر ادھر کی بات نہیں. چلو جو مسئلہ ہوتا ہے اٹھا کے چلے آتے ہو. بھلا یہ کنسٹرکشن ورکر ہیں, دیر از نو پروویژن آف کنسٹرکشن ورکر ٹو ہیو اے یونین. نو سیف گارڈ, کچھ بھی نہیں ہے. ادھر میں نے چونکہ دفتر نہیں تھا, فیڈریشن میں ادھر گیا, اس لوگ نے ہماری بات نہیں مانی. پھر میں نے آپ سے بات کی تو آپ نے بولا میں فلاں جگہ رہتا ہوں. اچھا بھائی اس اتوار کو تمہارے گھر پہ ایک میٹنگ, آپ نے 5 آدمی بلائے, تو یہ میں ادھر بات کرتا ہوں, دوسرے دن ادھر, تیسرے دن ادھر, کبھی ڈریگ روڈ پہ, کبھی نیو کراچی میں, کبھی یہ میرا پیر کے پاس, میرا پیر ادھر. میں لوگوں سے اعظم خان ہوٹل پہ بیٹھتے تھے, ادھر بیٹھ کے میں بات کرتا تھا. اس نے مجھے کیا کیا کہ مزدوروں میں دفتر نہیں ہوئے تو بھی میں کانٹیکٹ میں بنا. اس کے بعد میں نے ادھر جو کام کیا, اس میں آپ کے جیسا اچانک ہو گیا تھا نیو جبلی انشورنس میں, اب نیوکلیئر میں کیا. نیوکلر میں کیا تو نیوکلر میں ایک تو یہ کہ ذہن سے بات یہ ایکسیپٹ ہوا کہ ہم فیڈریشن کے دفتر میں بیٹھتے ہیں تو ایک تو ادھر ہماری عزت نہیں ہوتی ہے, دوسرا ادھر کوئی نہ کوئی دوسری یونین کا آدمی ہے یا اپنی یونین کا آدمی ہے, یہ انٹیلیجنس کے آدمی ہیں. آج میں ایک جگہ کام کرتا ہوں, کل دوسرے جگہ میٹنگ ہوتی ہے, پھر دوسری جگہ میٹنگ ہوتی ہے. اس میں لوگوں کو پتہ نہیں چلتا ہے کہ ہم نے بات کیا کی, لیکن آہستہ آہستہ ہم نے گراؤنڈ وہ کر لیا. ایک آدمی تھا, ابھی میں بتاتا ہوں کہ قانون جو تھا وہ قانون 1927 کا یا 26 کا ٹریڈ یونین ایکٹ جو تھا وہ برٹش نے پاس کیا تھا. اس میں ایک بات یہ سمجھو جو کوئی آپ کو نئی شرط بتاتا ہے, ایک تھا ٹریڈ یونین, دوسرا ہے ورکرز پرابلم. اگر آپ ٹریڈ یونین نہیں ہے, ورکر پرابلمز پہ بات کرتے ہیں اور ادھر ورکر سب کہتے ہیں کہ یار یہ ہونا چاہیے, تو آپ اسٹرائک کی طرف جا رہے ہیں. پھر بھی آپ پینڈنگ دیٹ, یہ جو آپ کا ایکٹیویٹی ہے آپ اپلائی کریں ٹریڈ یونین کے لیے, تو یہ مسئلہ اور ٹریڈ یونین آپ کو اسی وقت پھر فارمیشن ہوگا. پھر وہ ٹریڈ یونین رجسٹر کر کے دیں گے. ہاں رجسٹر کر کے دیتے تھی, جس کو میں کوئی لیبر لیڈر نہیں تھا, نہیں بتاتا ہے آپ کو, نہیں بتائے گا. یہ ورکرز پرابلم ہے جس کو آپ بیٹھ کے بات کریں, سیکشن آف ٹیکنیکل سیکشن ہے, اس میں وہ ہے, یونین میں وہ نہیں. تو یہ اب ہم بات کر رہے ہیں, یہ پرابلم ہے, یہ بات واقعی ہے, اور پھر وہ لیبر ڈپارٹمنٹ بھی لے کے جا سکتے ہیں آپ. لیکن
ٹریڈ یونین کے لیے یہ ہے کہ آپ کی جدھر جو کیٹیگری ہے تو دوسری کیٹیگری کے بھی وہ لوگ اس میں آ جائیں تو وہ پرابلم ہے، اور اس وقت آپ وہ کریں گے، اپلائی کریں گے فار ٹریڈ یونین، وہ ٹریڈ یونین ہوگی رن۔ تو قانون کے تحت آپ نے کیا کیا؟ ہاں، تو پھر میں نے ورکر پرابلم اٹھائے، میں نے پہلے ورکر پرابلم اٹھائے، اور میں نے کہا کہ وہ 1927 کا ایکٹ ابھی ہے، اس کو ریووک نہیں کیا ہے، صرف اس کو ایوب خان نے ڈسٹارٹ کیا ہے، نیگوسیشنز کی وجہ سے پینڈنگ ڈال دیا ہے اپنے مفاد میں، لیکن اس کو ریووک نہیں کیا 1927 کے ایکٹ کو۔ ہماری گزارش یہ ہے کہ اس کو آپ غور سے سنیں تاکہ ایک وہ آ جائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اینی ورک دس از اسپیکٹیکلس، اینک ہے، یہ پرماننٹ نیچر کی یہ ہے، اس کو آپ اس کے ونگس، اس کا فریم اور اس کا گلاس، یہ جو ہے یہ پرماننٹ نیچر کا ہے۔ اینی آئٹم وچ از آف پرماننٹ نیچر، اس میں ٹیمپرری ورکر نہیں ہوگا۔ نیچر آف ورک از پرماننٹ، سو اے پرسن ہو از انگیج ٹو ہیو دیٹ، ہی ول بی اے پرماننٹ ورکر۔ آج کل جو جتنا یہ بناتے ہیں، یہ بولتے ہیں کہ بھئی یہ پرماننٹ نہیں، یہ وہ ہے، یہ غلط ہے۔ آج کل بھی ٹریڈ یونین نہیں ہے، لیکن لیبر ڈپارٹمنٹ میں اس کو ریووک نہیں کیا گیا ہے، سیکشن کو نہیں ریکارڈ، وہ ورکر پرابلم کی بات کر سکتا ہے۔ مجھے ایک بات بتائیں نا، آپ نے یہ کیا، آپ آگے بڑھتے گئے، ایک پولیٹیکل پارٹی کے بغیر ٹریڈ یونین کچھ کر سکتی ہے؟ بالکل کر سکتی ہے، کر سکتی ہے۔ تو آپ کو کامیابیاں کیا کیا ملی ہیں؟ مجھے کامیابی مطلب یہ ہوا، ایک بات یہ ہوئی کہ میں نے اس بات کو آپ کو بتایا کہ یہ لیگل بات اس کو لوگوں کو نہیں بتاتے ہیں، تو یہ ایک الائنس ہو گیا نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے کہ ٹریڈ یونین میں جو لوگ تھے وہ اپنے گاؤں سے لوگوں کو لاتے تھے، کچا لگواتے تھے۔ یہ ٹریڈ یونین کے لیڈروں کی اپنی ہے، اس کو آپ پورے طریقے سے کر سکتے ہیں، اور اس کی انکوائری ہوگی، اس کے آپ جب وہ کریں گے، ڈائسیکٹ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا۔ بہت سے لوگوں نے جو ٹریڈ یونین میں تھے انہوں نے یہ کیا۔ اس میں میں آپ کو کہتا ہوں خاص کر کے نام بھی ہے، عزیز میمن نے، بینکنگ یو بی ایل، ابھی عزیز میمن نے بے نظیر کو، اس نے ایک تو وہ دیا آپ کا ریسپشن، سمجھا، اور اس نے دبا کے عزیز میمن نے جو بھی ورکر رکھوائے وہ سب ٹیمپرری رکھوائے۔ جب ٹیمپرری ورکر لگے تو لوگوں نے کہا ٹیمپرری پرماننٹ ہو جائیں گے، یہ خرابی کر دی، سمجھا۔ ایک یہ۔ نمبر 2، عزیز میمن آئی تھنک بے نظیر کا ایک اسٹیٹمنٹ ہے، اور اس نے تباہی کر دی ہم لوگ کی۔ میں پوری وداؤٹ پریجوڈس، آئی ہیو گریٹ ریگارڈ فار ایوری بڈی، بے نظیر کو، بے نظیر نے جا کے اسٹیٹمنٹ دیا، وہ جو بلدیہ کے طرف سے جو سیکشن ہمارا ادھر ہے، انڈسٹریل سیکشن ہے، ادھر اس نے کھڑے ہو کے، میں گیا تھا اس میں، آئی واز دیئر اے پارٹ آف دیٹ، کہ بے نظیر جو بات کر رہی ہے کہ یہ اس لڑائی تو اس طرف ہونی چاہیے، اور جا رہی ہے کہ اس کے طرف، آپ کے حب ندی کی طرف۔ یہ بے نظیر نے ادھر اسٹیٹمنٹ دیا کہ جو لوگ ٹیمپرری ہیں
ان ورکر کو, ٹیمپرری ورکرز کو وہی بینیفٹس ملیں گے جو پرماننٹ ورکرز کو ملتے ہیں. یہ جب بے نظیر نے یہ دیا نا, تو اس نے سرمایہ دار کو جو پلان تھا, اس نے پولیٹیکل پارٹی نے یہ وہ کیا, اس نے وہ کر دیا, ختم کر دیا, سمجھا. اور بھٹو صاحب نے جو نیشنلائزیشن کیا, بینکس ہو, گیس کمپنی ہو, گیس کمپنی میں جب تک تھا تو میں نے اس کو بھرا, کوئی بھی اس میں جہاں اس نے نیشنلائزیشن کیا, اٹ واز ناٹ نیشنلائزیشن, اٹ واز بیوروکریٹائزیشن. ایک نئی کیٹیگری پیدا کر دی جس نے ساز باز کیا لیبر لیڈر کے ساتھ. جو اچھا آدمی تھا آفیسر, اس کو نکلوایا. بینکس میں تو ایسا ہوا کہ اس زمانے میں 20,000 یا 25,000 یا 30,000 چھوٹے سرمایہ دار کو, چھوٹا جو سرمایہ دار ہے نا, قرضہ ملتا ہے, ان کو وہ لون ملتا تھا. لیبر لیڈر اینڈ آفیسر مل کے کہتے تھے کس کو ملنا چاہیے, کس کو نہیں ملنا چاہیے. اور بینک کا آفیسر, آئی ایم ناٹ آن پرنسپل, آئی ایم اگینسٹ دی اسٹرکچر آف آفیسرس, whether they are government officers. مجھے ایک بات بتائیں, آپ مزدور تھے, مزدوروں کے ساتھ تھے, تو مزدور تو سندھ میں زیادہ کراچی میں ہیں, پھر حیدرآباد میں, پھر سکھر میں, یا تھوڑے, باقی تو دیہڑی والے مزدور ہیں چھوٹے شہروں میں. لیکن کروڑوں کی تعداد میں جو کسان تھے, ان کے بارے میں کبھی بھی ٹریڈ یونین نے نہیں سوچا. اس کا ریزن کیا ہے؟ دیکھو, ابھی یہ رہ گیا تھا بہت, اور میں باتیں بتاتا. آپ کسان کی بات کر رہے ہیں, میں اپنے آپ کو پھر ری ٹریک کرتا ہوں. کھوڑو صاحب سندھ, میرا جو آئیڈل ہے وہ حیدر بخش جتوئی ہے. میرے آئیڈل پنجاب میں وہ کسان ہیں جو سکھ تھے. میرا آئیڈل وہ جو پنجاب کا جو کون سا لیڈر تھا جو پھانسی چڑھ گیا, 2-4 آدمی تھے, اس کا میں وہ بتاؤں گا. کمنگ ڈاؤن ٹو سندھ, کھوڑو صاحب کے پاس ہر ہفتے حیدر بخش جتوئی پمفلیٹ نکالتا تھا. کمیونسٹ نہیں تھا, نہیں تھا, نو, سیدھا میری ملاقات ہوئی ہے. بڑا باضمیر آدمی تھا, بہت سینسیٹیو آدمی تھا. وہ پمفلیٹ نکالتا تھا کہ مزدوروں کے مسئلے, کسانوں کے مسئلے کیا کیا ہیں. آج پورا برٹش اسٹرکچر سے لے کے پاکستان, آج کا پاکستان, چپراسی سپاہی اپنی ملازمت نہیں چھوڑ سکتا. اس زمانے کا ڈپٹی کلیکٹر, میں نے اس کا نام سنا تھا, میری ملاقات نہیں ہوئی تھی. عبداللہ چنا ایک تھا آپ کا ڈپٹی کلیکٹر, دادو کا. لاڑکانے میں جب وہ ڈپٹی کلیکٹر تھا, پولیس اس سے ڈرتی تھی بھائی, پولیس, ہر آدمی ڈرتا تھا. اور میں جب سنتا تھا عبداللہ چنے کا, تو میں دل میں بولتا تھا کہ اس کے پاس ایک دن جاؤں ایز اے اسٹوڈنٹ, اس کے ہاتھ چوموں, بلیو می. اور وہ زمانہ میں نے خود دیکھا
کہ 124 مسلم کالونی ونسٹر پارک جو ادھر ہر ہفتے حیدر بخش جتوئی کے پمفلیٹ آتے تھے، میرا خیال ہے اسپیشل کوئی آدمی لاتا ہوگا، میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھے تھے، تو اس کی وہ خود بھی پڑھتا ہوگا، مجھے پتہ نہیں ہے، وہ پاور میں تھا تو آتا تھا، پاور میں نہیں تھا تو بھی آتا تھا بھائی. یہ نہیں، کسانوں کا ٹریڈ یونین نے کیا کیا؟ نہیں، میں بتا، بے روزگار لوگ منگائے ہوتے آتے تھے اوپر سے، اور سندھ کا وڈیرا ہاری کو ادھر نہیں چھوڑتا تھا. مطلب ٹریڈ یونین بھی ہاری سے لا تعلق رہی، بالکل وڈیرا بالکل ٹھیک ہے. بالکل بالکل. ابھی مجھے بتائیں، ابھی ٹریڈ یونین پہ بندش ہے؟ مطلب بندش آفیشلی نہیں ہے، مگر ہے یہی. ٹھیک ہے، یہ سب ٹھیک ہے. ابھی مجھے بتائیں کہ مزدور تحریک کو پاکستان بننے کے بعد 1 2 3 4 5 لوگ کون ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ نقصان دیا؟ 1 2 3 4 5 نہیں ہے. پہلے وہ تو لینا. مطلب ہے اب اس وقت دیکھو، میری بات سنو. آپ لاہور کا وابڈا کا چیف ابھی شاید خورشید ہے یا کوئی ہے، یا اس سے پہلے جو جب جنرل باڈی ہوئے تو جا کے ان سے اس کا چڑیا گھر سے وہ ہاتھی لے کے آتا تھا، ہاتھی پہ سواری کر کے آتا تھا، اور اس کو پوری بیوروکریسی مدد کرتی تھی الیکٹ ہونے میں. وابڈا جیسی بہت بڑی آرگنائزیشن، اس کا چھوٹے سے چھوٹا ورکر آپ لاڑکانے میں دیکھیں گے، سکھر میں دیکھو، اس میں جو آج کل کوئی لیڈر ہیں، انہوں نے چھوٹے چھوٹے جگہوں پہ کتنا مال بنایا ہے، گن بھی نہیں سکتے ہیں آپ. ایک ہی ہے کراچی الیکٹرک سپلائی کارپوریشن، ورکر بہت تھے، بہت زیادہ، اس میں ہزارہ والے تھے. MQM اور یہ ہوئی تو ورکر بٹ گیا. جو ہزارے والے تھے وہ بالکل مینجمنٹ کے آدمی ہو گئے. MQM نے اردو اسپیکنگ ہونے کے ناطے سے ایک دوسرے سے انہوں نے کانٹیکٹ نہیں کیا، اور جو ورکر تھا جماعت اسلامی کے ساتھ تعلق رکھتا تھا، اس نے 1000 کوشش کی، ابھی اس کا نام مجھے بات کرنا یاد نہیں آتا ہے. اس کے ساتھ ایک دوسرا آدمی تھا عثمان بلوچ جو حیدری کا تھا، وہ 1000 کوشش کی، لیکن یہ اوپر ہی اوپر رہی اور ورکر بٹ گئے. گورنمنٹ کی بھی پالیسی اس میں، وڈیرے کا مائنڈ سیٹ وہ نہیں، اور پنجاب کا جتنے بھی جو ہیں، بہت زبردست آدمی تھا مرزا ابراہیم ریلوے کا، اور مرزا ابراہیم نے الیکشن لڑا تو اس کو ایک ردی آدمی نے کس طرح اس کو گرایا، اور اس کے ساتھ جو تھا وی وی گری، وہ وائس پریزیڈنٹ ہو گیا انڈیا کا. مرزا ابراہیم کا اس کا قصور نہیں، لیکن مرزا ابراہیم ایسا، وہ اسی بات پہ خوش تھا کہ میں جب جاتا ہوں تو لوگ میری بہت بڑی عزت کرتے ہیں، اور وہ تھلے پہ بیٹھا ہے اور مارکس کی بات کرنا فلانا یہ وہ،
اور آہستہ آہستہ سکڑتے سکڑتے اس کو میرا والد کہتا تھا کہ جو ہم کو جو ٹریننگ ملی ہے یا باتوں میں میرے وہ جو اپنے آپس میں بات کرتے تھے، تو میرا والد کہتا تھا کہ مغل سلطنت نے، مغل بادشاہوں نے پورے ہندوستان کو ایک نہیں کیا، لیکن ریلوے نے کلکتہ سے کراچی تک، اس کو لال باؤنٹا بولتے تھے، لال منا لال اور باؤنٹا جھنڈا، یہ کرا، تو یہ انہوں نے بنایا۔ اور اس زمانے میں مزدوروں نے جو مدراس کا اور یہ آپ کا وہ جو ورکر ہے بمبئی میں جو لوگ رہتے ہیں، وہ کون سی کاسٹ کے ہیں، جو مہاراشٹر کے جو ورکر تھے، اور مدراس کے ورکر نے پہلے ٹریڈ یونین بنائی اور برٹش کو چیلنج کیا، سمجھا؟ تو جب ادھر سے سکھ گیا تو آپ کی تحریک جو ہے، کسان کی تحریک رک گئی۔ بلوچستان میں نہیں تھی نہیں بات، اور آپ کے فرنٹیئر میں نہیں تھی، سندھ میں اس کو سب سے بڑا سلام جو ہے حیدر بخش جتوئی کا ہے، اور حیدر بخش جتوئی کو اس نے ایسا کیا، وہ بہت کام کرتا تھا، اور پھر رائل سینما کے پاس ادھر میں چاہتا تھا کہ اس کو میں دیکھوں، لیکن ادھر کی طرف بیٹھتا تھا، تو وہ بولتا تھا بھائی میں نے یہ کیا صحیح اللہ جی کو کہو بات کریں پان تو اللہ، اسلام میں کوئی خلاف نہیں تھا، مگر وہ مسکنسیپشن تھے نا، اور اس کو مایوس کرنے میں ایک وڈیروں کا اپنے آپس میں گٹھ جوڑ تھا۔ مجھے اب ایک دو آخری بات بتائیں، وہ یہ ہے کہ ابھی ٹریڈ یونین ہے یا بیمار ہے؟ ابھی بیمار بھی ایسی ہے کہ قبر میں جانے والی ہے۔ ٹھیک ہے، ہاں، پاؤں قبر میں، ہاں، ٹھیک ہے۔ آپ کے خیال میں پاکستان میں ٹریڈ یونین تحریک ابھر سکتی ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹریڈ یونین کو اگر آپ دیکھیں، آپ کا تجربہ ہے، مجھے یاد ہے، آپ ان لوگوں میں سے ہیں جو اس کو جب تک ٹریڈ یونین زندہ تھی، مزدور بھائی، نوکرشاہی مرد آباد، مہنگائی کو چیلنج، نوکرشاہی کی پاور کو چیلنج، اور اتحاد کی بات، یہ سب تھی۔ میں وقت لے رہا ہوں مگر مجھے معاف کریں، بنگلہ دیش ہو گیا، ہم ٹوٹ گئے، MQM ہو گئی، ہم ٹوٹ گئے، ٹھیکیداری نظام جو میں نے آپ کو وہ بتایا وہ ٹوٹ گئے، بے روزگاری ادھر آ گئی ہے زیادہ۔ مجھے وہ جو حرکت تھی، تحریک تھی، سرگرمی تھی، معاشرہ کچھ بھی تھا لیکن حرکت میں تھا، زندہ معاشرہ تھا، وہ معاشرہ مرتا ہوا نظر آ رہا ہے، مر گیا ہے۔ جناب عثمان بلوچ صاحب، سب سے پہلے میں پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ چونکہ آپ کے پاس تو ایک پوری تاریخ اور خزانہ ہے، تو اس خزانے میں سے تھوڑی باتیں، اور یہ خود لیڈر ٹی وی کے دیکھنے والے بھی، اور ان کو یہ احساس بھی ہوگا کہ کس طرح یہ ٹریڈ یونینزم ختم بھی ہوئی اور کس طرح صورتحال خراب ہوتی جا رہی تھی، اور اب تو قبر میں پاؤں لٹکائے وہ ٹریڈ یونین بیٹھی ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ٹائم دیا اور آپ نے باتیں کی۔ ناظرین، یہ تھے نامور ٹریڈ یونینسٹ
اور زبردست پولیٹیکل ورکر، حالانکہ انہوں نے بتایا کہ ان کی کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں رہی، لیکن وہ سیاست کو بہت جانتے ہیں، انہوں نے بہت کچھ دیکھا ہے، بہت ساری باتیں اور ہم ان سے کریں گے۔ وہ نج بالکل اصلی پولیٹیکل ہوں گی کہ بزنجو صاحب کے ساتھ، جی ایم سید صاحب کے ساتھ، حیدر بخش جتوئی کے ساتھ، اور عزیز سلام بخاری کے علاوہ بہت سارے لوگوں کے ساتھ ان کی جو ملاقاتیں ہیں ان پہ ہم ان سے باتیں کریں گے۔ اور آخر میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ مزدور تحریک ہو یا کسانوں کی تحریک ہے، وہ سیریس نہیں ہے، اور ایک لمحے وہ آگے جا کے سیٹھ سے اور وڈیرے سے مل جاتے ہیں، اور وڈیرا اور سیٹھ سب سے بڑی رکاوٹ بن جاتا ہے۔ لیڈر ٹی وی میں کسی اور مہمان کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ لیڈر ٹی وی دیکھنے کا شکریہ۔